ہم ٹھیک ہیں الحمدللہ. دعا کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں. آپ سب کو اس سیشن میں بہت خوش آمدید. لیو ود دا قرآن. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري. O my Lord, expand for me my chest. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي, and ease for me my task. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي, and untie the knot from my tongue. يَفْقَهُ قَوْلِي, that they may understand my speech. آمین ثم آمین. یہ جو دعا ہم کرتے ہیں آمین. یہ جو دعا ہم کرتے ہیں نا تقریباً زیادہ تر ہم یہ کرتے ہیں. اور یہ دعا جو ہے یہ قرآن پاک سے ہے. ٹھیک ہے, اس کو قرآنک دعا کہتے ہیں. اور یہ آپ نیچے دیکھ بھی رہے ہوں گے, یہاں پہ لکھا ہوا سورہ طٰہٰ, اس کی آیت نمبر 25 سے 28. ٹھیک ہے, اور یہ دعا آپ میں سے کتنے بچوں کو آتی ہے؟ آپ لوگ جلدی سے ذرا ہینڈ ریز کریں تاکہ مجھے اندازہ ہو کتنے بچوں کو یہ آتی ہے زبانی. کسی کو آتی ہے؟ ماشاء اللہ. کس نے ہینڈ ریز کیا؟ مشیزہ, ویری گڈ. اور باقی بچے بھی. ٹھیک ہے, یہ علم کے لیے دعا ہے, تو آپ سب لوگ کوشش کریں کہ ایک باری میں ساری نہیں یاد ہوتی تو تھوڑی تھوڑی اس کو آپ پڑھنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو یاد ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اب ہم اگلی دعا کرتے ہیں, اور اگلی دعا بھی بہت خوبصورت دعا ہے, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی تھی. قرآن پاک میں آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ یہ دعا کریں. آپ میں سے کس کو یہ دعا زبانی آتی ہے؟ جلدی سے سنائیں, ذرا ہینڈ ریز کریں. کسی کو آتی ہے؟ چلیں لیٹ می چیک. مشیزہ آپ یہ دعا پڑھیں گی؟ میں سلائڈ چینج کرتی ہوں, تو آپ یہ دعا پڑھیں ذرا. رب زدنی علما. آمین. رب زدنی علما, اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. بارک اللہ. مشیزہ اس کے بعد I also know it. who is this? زرناب. زرناب, ویری گڈ. ماشاء اللہ. چلیں اب آپ یہ بتائیں, یہ والی جو دعا ہے یہ دعا کس کو آتی ہے جس میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بینیفیشل نالج مانگتے ہیں اور اچھی پروویژن اور پھر ایسی ڈیٹ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایکسیپٹ کر لے؟ یہ دعا کس کو آتی ہے؟ ناٹ دا فل ون, پارٹ آف اٹ. کسی کو اگر تھوڑا سا حصہ بھی آتا ہے تو آپ بتائیے I گا. know it. یو نو اٹ. اوکے, اٹس زرناب. ایم آئی رائٹ؟ Yes. اوکے زرناب, چلیں آپ اس کو سنائیں گے مجھے پھر. ٹھیک ہے, میں اس کو چینج کرتی ہوں. چلیں آپ سنائیں دعا. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. آمین. تھوڑا سا پہلا حصہ مجھ سے مس ہو گیا, آپ پلیز ایک بار پھر پڑھیں گے اسٹارٹ سے. اللہم اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. آمین ثم آمین. بارک اللہ. بہت اچھا. آپ لوگوں میں سے جس کے بیک گراؤنڈ پہ نوائز ہے تھوڑی سی, تو وہ آپ پلیز اپنا مائک میوٹ کر لیں. ٹھیک ہے, الحمدللہ. کچھ بچوں کو آتی ہیں اور جن کو نہیں آتی ہیں آپ ایسا کریں کہ ایک دو ان میں سے کوئی سی ایک پک کر لیں اینڈ دین اسٹارٹ ریڈنگ اٹ ڈیلی. ٹھیک ہے, زیادہ نہیں, جسٹ 3 times a day, that would be enough, and I hope by the next week you will be able to learn it in the class by heart. چلیں اب ہم کرتے ہیں, اپنی نیتوں کو خالص کر لیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, کیوں ہم اس کلاس میں آتے ہیں, کیا پرپس ہے ہمارا. سب سے پہلے تو ہم کس کے لیے آتے ہیں, کس کو خوش کرنا, پیرنٹس کو خوش کرنا, یا ایسے ہی آ جاتے ہیں بھائی وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا. ویری گڈ, اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے آتے ہیں. چلیں جی, یہ والی دعا کس کو آتی ہے زبانی؟ کسی کو آتی ہے؟ محمد. جی محمد آپ سنائیے گا. لیٹ می چینج دا سلائڈ. چلیں جی محمد. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه شيئا. آمین ثم آمین. الحمدللہ آپ کو بھی آتی ہے. تھوڑی سی آواز آپ کی کٹ رہی تھی. Can I read this too? جی جی فاطمہ ضرور. چلے میں اس کو چینج کر دوں. اوکے,
جی فاطمہ. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیرن کثیرہ فاطمہ. ماشاءاللہ سے بہت سارے بچوں کو بہت سی دعائیں آتی ہیں. اب آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ جس کو جو دعا نہیں آتی آپ نے اس کو میمورائز کرنا شروع کر دینا, ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ آئی ہوپ کہ نیکسٹ ویک آپ میں سے بہت سارے بچے دوسری والی دعائیں پڑھیں گے اور سنائیں گے. ٹرانسلیشن اس کا جلدی سے دیکھتے ہیں. او اللہ میک مائی ڈیڈس رائچس, میک دم پیورلی فار یور سیک. جیسے ابھی زناب نے بتایا کہ ہم کلاس میں کس لیے آتے ہیں, to please Allah subhanahu wa ta'ala and do not let anyone else have a share of them. اور کسی کے لیے بھی اس میں سے کسی کا حصہ نہ ہو, کسی اور کے لیے نہیں میں یہاں پہ آؤں, کسی کو دکھانے کے لیے نہیں, کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں, جسٹ فار دا سیک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور پھر ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں, یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا. آپ کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں. He doesn't look at our faces or our wealth, کیونکہ چہرہ بھی ہمارا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, ویلتھ بھی ہمیں اسی نے دی ہے. تو وہ کیا دیکھتے ہیں, ہارٹ, جس کو ہم پیوریفائی کر سکتے ہیں, اس کو اچھا بنا سکتے ہیں, اینڈ our deeds, اور ہمارے اعمال. تو ہم نے ان کو بیوٹیفائی کرنا ہے, اپنے دل کو صاف کرنا ہے, خوبصورت بنانا ہے, اور اچھے اچھے اعمال کرنے ہیں. اور گڈ ڈیڈ جو ہوتی ہے اس کا کیا کرائٹیریا ہوتا ہے, جلدی سے بتائیں. واٹس دا کرائٹیریا فار اے گڈ ڈیڈ, کس کو پتا ہے؟ چلیں جی, لیٹ می چیک. فاطمہ, محمد, چلیں زناب آپ. وٹ از mountain, جی, وٹ از دا کرائٹیریا فار اے گڈ ڈیڈ؟ a mountain, ماؤنٹین. جی بالکل. اگر ہم کوئی اچھا عمل کرتے ہیں تو وہ چھوٹا سا بھی ہو, لائک ڈیٹ ہے تو اس کا ریوارڈ ہمیں ماؤنٹین کے جتنا ملے گا, ٹھیک ہے. اور کرائٹیریا مینس کہ اس میں کیا چیزیں ہونی چاہیے کہ وہ ایک گڈ ڈیڈ کہلائے, ٹھیک ہے. اور وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے ہماری انٹینشن کیا ہو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے اس عمل کے ذریعے, اس کام کے ذریعے, اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے, ٹھیک ہے. ایک انٹینشن, اس کو ہم کہتے ہیں خلوص نیت. اور دوسری چیز ہے اٹ شوڈ بی اکارڈنگ ٹو سنہ, طریقہ وہ ہونا چاہیے جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا. یہ نہیں کہ جو میرا دل چاہ رہا ہے میں اس کے مطابق کروں, نہیں بھی ایسے بھی ٹھیک ہے, نو ناٹ لائک دس. اٹ شوڈ بی ان اکارڈنس ود دا سنہ, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس کو ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ ہوتی ہیں ایک گڈ ڈیڈ میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ انٹینشن جو ہے یہ کیا ہے, یہ اسٹینڈرڈ ہوتا ہے جس کے ذریعے ہماری ڈیڈس جو ہیں وہ ایکسیپٹ ہوں گی یا ریجیکٹ ہوں گی. اللہ تعالیٰ کے لیے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کریں گے, ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے اب ہیبٹس کو اگر ورشپ میں چینج کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں اچھی انٹینشن کی ضرورت ہے. سو وی نیڈ ٹو لک ایٹ آور انٹینشنس اینڈ نیڈ ٹو ریوائز دیم, ٹھیک ہے. اور پھر یہ چیز کی اچھی نیت ہوگی تو اس کا اجر مل جائے گا انشاءاللہ. چلیں اوکے, ہم جو سورت پڑھے ہیں سورہ البقرہ ہے, ٹھیک ہے. تو ابھی اسٹارٹ سے پہلے آپ لوگ جلدی سے ذرا چیٹ باکس میں لکھتے جائیں کہ سورہ البقرہ کے بارے میں آپ کو کیا پتا ہے. چلیں جی, کہاں پہ نازل ہوئی؟ مکہ میں, مکی ناٹ ان مکہ نیسسریلی, یعنی مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے, اور پھر اس کے بارے میں ہمیں اور کیا کیا پتا ہے, جلدی سے ذرا چیٹ باکس میں لکھتے جائیں. آئی ایم ویٹنگ فار یور آنسرس. مدنی صورت ہے جی بالکل, عرفہ اینڈ مشیزہ, ویری گڈ. اور اس کے بارے میں اور کیا پتا ہے؟ لاسٹ ٹائم ہم نے ایک نام پڑھا تھا الزہراوین, یاد ہے؟ لائک ٹو برڈز, اٹس مدنی سورہ جی زناب. شیطان لیوز دا ہوم, ویری گڈ مایا. اور ایک اور حضرت عبداللہ بن بگیس, اوکے, دس از دا لانگیسٹ سورہ آف قرآن. فاطمہ جی, لانگیسٹ سورہ ان دا قرآن, ویری گڈ. مصعب نے ہینڈ ریز کیا ہے جی. مصعب آپ نے کیا کہنا ہے؟ گھر میں شیطان نہیں گھستا. ویری گڈ, گھر میں شیطان نہیں گھستا. الحمدللہ آپ لوگوں کو تو بہت ساری چیزیں یاد ہو گئی ہیں, ویری گڈ. مدنی سورہ ہے, سیکنڈ لانگیسٹ سورہ ہے. شیطان runs away from the house, it gives us protection from the magic, and then reading this surah is a blessing and leaving this is a grief or regret. اور اس کو حضرت عبداللہ بن مسعود سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کو کیا کہتے ہیں, سنام القرآن. اس میں اتنے امپورٹنٹ جو ہے میسیجز ہیں, اور اس میں
بہت ساری چیزیں، بہت سارے احکامات ہیں، بہت سارے رولنگز ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جن کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، تو اٹس نون ایز سنام القرآن. چلیں جی، یہ خیر ابھی بتا دیا. وٹ ہیپنس وین سورہ البقرہ از ریسائٹیڈ ان اے ہاؤس. کیا ہوتا ہے جب سورہ البقرہ ریسائٹ کرتے ہیں کسی گھر میں؟ کون بتائے گا؟ ویری گڈ جناب، جی بالکل، آخری دو آیات جو ہے وہ ہمارے لیے گفٹ ہیں. اچھا یہ بتائیں، شیطان گوز اوے. ویری گڈ، لیٹس سی. اور یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے that شیطان runs away from the house in which سورہ البقرہ is recited. تو الحمدللہ آج ہم سورہ البقرہ جو ہے اس کی آیت نمبر 124 سے لے کے 141 تک کریں گے انشاءاللہ. چلیں جی ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ، اور جب، ابتلا، آزمایا. اب پہلے ہم پڑھ رہے تھے، پہلے ہم نے اسٹارٹ سے ڈفرنٹ اس میں چیزیں پڑھی ہیں. بنی اسرائیل کا قصہ ابھی تک چلا آ رہا تھا نا، تو اب یہاں پہ اچانک جو ہے پھر دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ گیا. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں آیا. ٹھیک ہے، وَإِذْ، اور جب، ابتلا، آزمایا، ابراہیم، ابراہیم کو، ربہ، اس کے رب نے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، بکلمات، چند کلمات سے. یہ کلمات کیا تھے؟ کچھ کمانڈمنٹس تھیں، آپ کہہ لیں کچھ کمانڈس تھیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دی تھی، اور انہوں نے کیا کیا پھر؟ فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس نے پورا کر دیا انہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جو بھی حکم دیا، جو بھی کمانڈس دی تھیں، انہوں نے ان کو پورا کر دیا. قال، فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یعنی فرمایا، انی، بے شک میں، جاعلک، بنانے والا ہوں تجھے، للناسی، لوگوں کے لیے، اماماً، امام. امام کون ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے امام کون ہوتا ہے؟ Who leads in the namaz. جی بالکل، جو نماز میں لیڈ کرتا ہے. اور امام یعنی لیڈر. تو مسجد والے امام صاحب جو ہیں ان کا تو آپ سب کو پتہ ہے. تو اسی سے دیکھ لیں آپ کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ میں آپ کو امام بنانے لگا ہوں. ٹھیک ہے، یعنی امام بنانے والا ہوں کہ لیڈر، کہ آپ کو فالو کریں گے سارے. تو اب جو ریلیجن ہے اسلام جو ہے اور باقی بھی، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ابراہیمی ریلیجن. ٹھیک ہے، یعنی ان کے جو ہیں آپ کہہ لیں کہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوئے. یہ جو مین ان میں ہے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے احکام جو ہے وہ کچھ سب میں ڈفرینٹ کر دیے، پھر ڈفرینٹ پروفٹس آئے، اور پھر لیکن جو بیسک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب دین ابراہیمی، ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے توحید کا میسج دیا تھا نا، ونس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو دیٹس وائی ہی از نون ایز امام. اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات پورے کیے تھے، جو ان کو حکم ملے تھے ان کو پورا کیا تھا. اب کیا ہوا؟ قالا، یہ کہا، کس نے کہا؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے. وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ میں آپ کو امام بناؤں گا، میں آپ کو لوگوں کا لیڈر بناؤں گا. تو اب انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ اور میری اولاد میں سے بھی بنیں گے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ قالا، فرمایا، لا ینالو، نہیں پہنچے گا، عہدی، عہد میرا، الظالمین، ظالموں کو. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جو ظالم ہوں گے. ظالم کون ہوتا ہے؟ جو کسی کے حق میں کمی کرتا ہے. کسی کے حق میں کمی کرنا یعنی the one who doesn't give the due right to the one who deserves. ٹھیک ہے، جو کسی کو اس کا حق نہیں دیتا. وہ عبادت میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. وہ کسی انسان کے ساتھ ظلم ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا رائٹ نہ دیں، اس کے ساتھ کچھ سنیچ کر لیں، کوئی تکلیف دیں، وٹ ایور یو ڈو. ٹھیک ہے، تو ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کا حق نہ دینا. تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ظالم ہوں گے، جو نیک نہیں ہوں گے، جو اچھے کام نہیں کریں گے، تو ان کے لیے یہ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، یعنی ان کو امام نہیں بنائیں گے. تو پھر کیا ہوا؟ اچھا اس میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں سے ان کو آزمایا. آپ کو پتا ہوگا، کچھ آپ کو یاد ہوگا، سٹوری آپ نے پڑھی ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، کہ کیا کیا ان کو آرڈر دیے تھے اللہ تعالیٰ نے جن کو انہوں نے پورا کیا. چند ایک تو بہت کامن سے آپ سب کو پتا ہوگا. Yes. کیا تھا؟ ارے اب کس نے ابھی؟ آگ میں ڈال دیا تھا. جی آگ میں ڈال دیا تھا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہوئے کود بھی گئے تھے. جی ایمان لے کے سیکریفائس. جی بالکل، اور انہوں نے اس کو بھی پورا کیا تھا. پھر سب سے پہلے تو ان کے لیے، مطلب اس سے بھی پہلے جب ابھی ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی تھی، بالکل چھوٹے سے تھے، تو تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تھا
کہ ان کو وہاں پہ مکہ میں چھوڑ آئے جہاں پہ کوئی رہتا بھی نہیں ہے. انہوں نے اس کو بھی پورا کر دیا. تو بہت سارے احکام تھے جن کو انہوں نے پورا کیا تھا. تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو چوز کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چوز ہم because the way he conducted himself and he adhered to the tawheed, oneness of Allah سبحانہ و تعالیٰ. ایسی سوسائٹی میں جہاں پہ سب لوگ بتوں کو ورشپ کرتے تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں, میرا رب تو اللہ ہے, اور پھر انہوں نے سب کو چھوڑ بھی دیا. وَإِذْ اور جب جعلنا بنایا ہم نے البیت بیت اللہ کو یعنی خانہ کعبہ, مثابتاً لوٹنے کی جگہ, للناسی لوگوں کے لیے, وامناً اور امن کی جگہ, واتخذوا اور بنا لو من مقام ابراہیم مقام ابراہیم کو, مصلی جائے نماز, وعہدنا اور عہد لیا ہم نے الی ابراہیم ابراہیم سے, واسماعیل اور اسماعیل سے, ان کے طہرا تم دونوں پاک کرو, بیتیا میرے گھر کو, للطائفین واسطے طواف کرنے والوں کے, والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں, والرکعی اور رکوع کرنے والوں, السجودی سجدہ کرنے والوں کے. اور بیت اللہ جو ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بنایا ہے؟ لوٹنے کی جگہ, مرکز ہے. لوٹنے کی جگہ مینس a place of resort, یعنی لوگ وہاں پہ جاتے ہیں حج کے لیے, عمرہ کے لیے جاتے ہیں. they do not remain there, they just stay for a while, کچھ ٹائم کے لیے ٹھہرتے ہیں, and then they come back, اور پھر دوبارہ ان کا دل چاہتا ہے کہ وہاں پہ جائیں. تو لوٹنے کی جگہ, بار بار ادھر کو لوگ جاتے ہیں. اور امن کی جگہ بھی ہے, ٹھیک ہے, یعنی یہاں پر کسی بھی اینیمی کا کوئی خوف نہیں ہوتا. and it's not from Ibrahim علیہ السلام's time, it's since Allah subhanahu wa ta'ala created the heavens and the earth. یہ شروع سے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو مقدس رکھا ہے, یا آپ کہہ لیں سیکرڈ پلیس رکھی ہے. اس کے بارے میں ہم ابھی ایک حدیث بھی دیکھیں گے, ٹھیک ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے کیا وعدہ لیا جب وہ گھر بنا رہے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے. آدم علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے بنایا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کیا عہد لیا, کیا پرومس لیا تھا کہ تم دونوں پاک کرو میرے گھر کو, یعنی اللہ تعالیٰ کا گھر. عام زبان میں ہم یہی کہتے ہیں نا خانہ کعبہ کو کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے حج کا ایک ریچول ہے, اس کے بغیر تو حج کمپلیٹ نہیں ہوتا نا, کہ اس کے گیٹ 7 جو ہے وہ سرکمبولیشن جو ہے 7 ٹائمز چکر لگاتے ہیں, وہ طواف کرنا. پھر عاکفینا اعتکاف کرنا. اعتکاف کیا کس کو کہتے ہیں؟ کہ مسجد میں جا کے عبادت کے لیے جو ٹھہر جاتے ہیں نا, اور اسپیشلی رمضان کے لاسٹ 10 days جو ہیں کامنلی ان دنوں میں کیا جاتا ہے اعتکاف. مسجد میں لوگ ٹھہرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, رکوع اور سجدہ کرنا. ان سب کا تو آپ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے. اور صاف رکھنا یعنی ظاہری صفائی بھی ہو اور پھر باطنی صفائی بھی ہو. باطنی مینس کہ جو آؤٹر اور انر دونوں, یعنی وہاں پہ کوئی کفر نہ ہو, کوئی شرک نہ ہو, کوئی ایسی چیز نہ ہو جو توحید کے اگینسٹ ہو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ونس کے اگینسٹ ہو. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھروں کو یعنی مساجد کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے, ٹھیک ہے. It's you can say to venerate the mosques and cleanse them of the bad things and the impure things. We are commanded to do that. ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم مسجدوں کو صاف رکھیں, اور جو ایسا کرے گا تو پھر اس کا ریوارڈ جو ہے اٹس اے گڈ ڈیڈ, اور اس کا ریوارڈ پھر اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملے گا. اچھا, اب پھر ابراہیم علیہ السلام نے اور کیا کہا؟ وَإِذْ اور جب قَالَ کہا ابراہیم ابراہیم نے ربی اے میرا رب, اجعل بنا دے ہذا اس کسے, یعنی کہاں پہ گھر بنایا تھا انہوں نے اللہ تعالیٰ کا, کہاں پہ تھا آلریڈی؟ مکہ میں. بلدن شہر کو, آمینن امن والا, یعنی ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے امنن, اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کو امن والی جگہ بنایا. اور پھر ابراہیم علیہ السلام بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ اس کو امن والا بنائیں, اس میں پیس ہو. ورزق اور رزق دے, اہلہ اس کے رہنے والوں کو, من الثمراتی پھلوں میں سے, من جو کوئی آمنا ایمان لائے, منہم ان میں سے, باللہ اللہ پر, والیوم الآخری اور آخری دن پر. اب پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ مکہ شہر کو امن والا بنا دیں, اور جو اس کے رہنے والے ہیں ان کو پھلوں کا رزق دیں. آپ کو پتہ ہے نا مکہ جو ہے اٹ واز اے بیرن
लैंड, वहाँ पे कुछ उगता भी नहीं था, फल भी नहीं थे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की और वो ऐसी कबूल हुई कि अब मक्का में हर चीज़ मिलती है, हर तरह का फल मिलता है। हालांकि वहाँ पे उनकी अपनी क्रॉप्स वगैरह या इस तरह की चीज़ें नहीं है, वो ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे ऐसे क्रॉप्स वगैरह हो, लेकिन वहाँ पे सब कुछ मिलता है। और ये अल्लाह सुब्हाना व तआला ने दुआ कबूल की है। और किसके लिए उन्होंने दुआ की? कि जो मोमिन हो, जो ईमान लाए अल्लाह ताला पर और आखिरी दिन पर। तो अब अल्लाह ताला ने क्या फरमाया फिर इसके जवाब में? क़ाला, फरमाया, वमन कफ़रा, और जिसने कुफर किया, फ़उमत्तिउहु, तो मैं फ़ायदा दूंगा उसे, क़लीलन, थोड़ा सा। अल्लाह ताला ने कहा कि जो कुफर करेगा यानी जो डिसबिलीवर्स होंगे उनको भी मैं फ़ायदा दूंगा थोड़ा सा। थोड़ा सा मीन्स यानी इस दुनिया में उनको फायदा मिलेगा। ठीक है, दुनिया की जिंदगी तो छोटी सी है, तो अल्लाह ताला ऐसे तो नहीं है कि सिर्फ बिलीवर्स को देते दुनिया में तो सबको मिलता है, चाहे कोई बिलीवर है चाहे कोई डिसबिलीवर है, अल्लाह ताला सबको देते हैं। लेकिन क्या होगा, अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम फिर अक़र्रुहु, मैं मजबूर कर दूंगा उसे, इला तरफ अज़ाबिन नार, अजाब आग के, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। लेकिन क्या होगा कि दुनिया में फायदा देंगे अल्लाह ताला, और फिर उसका अंजाम क्या होगा, अल्लाह ताला उसको आग का अजाब देंगे। वबीसा, और कितनी बुरी है, अलमसीर, लौटने की जगह। और जिसको ये पनिशमेंट मिले तो उसके लिए कितनी बुरी जगह है कि उसके लिए हर लम्हा आग में जलना है। अल्लाह हम सबको बचाए। अच्छा, अभी हमने देखा कि अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि मक्का जो है ये अमन की जगह है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी दुआ की। तो इसके बारे में हमें पता चलता है कि मक्का जो है ये एक सेक्रेट प्लेस है। और कहाँ से पता चलता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम में हदीस है, अल्लाह नॉट मैन हैज मेड मक्का सेक्रेड, इंसानों ने नहीं इसको बनाया सेक्रेड या इसको मुहतरम, बल्कि ये अल्लाह ताला ने किया है। सो इट्स नॉट परमिसिबल फॉर एनी पर्सन बिलीविंग इन अल्लाह एंड द लास्ट डे टू शेड ब्लड इन इट, यानी कोई किसी का मर्डर नहीं कर सकता इसमें। और लॉ पर ट्री इन इट, यानी किसी दरख्त की कोई ब्रांच वगैरह या इस तरह से कोई ट्री उसको नुकसान पहुंचाना, ये भी लॉ नहीं है। इफ एनीवन सीक्स अ कंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ फाइटिंग ऑफ अल्लाह's messenger, tell him that Allah permitted his messenger but not you, and he gave him permission only for an hour on one day. तो अगर कोई कहे कि अल्लाह के नबी को तो परमिशन मिली थी, तो अल्लाह ताला के नबी को परमिशन किस दिन मिली थी? जब फतह मक्का हुई थी, और वो थोड़े से टाइम के लिए थी। उसके बाद ये परमिशन नहीं थी कि वहां पे कोई ब्लड शेड हो या किसी को नुकसान पहुंचाया जाए। एंड इट्स सेक्रेडनेस वाज रेस्टोर्ड ऑन द वेरी डे लाइक दैट ऑफ यस्टरडे, थोड़े टाइम के लिए एक दिन में मिला था और उसके बाद फिर इट वाज रेस्टोर्ड। ठीक है, अब किसी को कोई परमिशन नहीं है कि वहां पे कोई इस तरह से गलत काम करे। लेट हिम हु इज प्रेजेंट कन्वे द इंफॉर्मेशन टू हिम हु इज एब्सेंट, और साथ ही आपने कहा कि जो यहाँ पे मौजूद है वो उसको इंफॉर्मेशन देगा जो यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो मक्का जो है ये सेक्रेड प्लेस है। और हमने देखा कि मस्जिद जो है उसकी सफाई का हुक्म दिया गया। अल्लाह ताला ने अपने नबी को हुक्म दिया ना, यानी हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल से कहा कि इस घर को साफ रखें। तो क्या इसके साफ करने की कोई इम्पोर्टेंस है? इसका हमें कैसे पता चलता है? इसके बारे में हमें हदीस से पता चलता है दैट अ ब्लैक मैन और अ वुमन यूज्ड टू स्वीप द मॉस्क एंड ही और शी डाइड। कि कोई एक खातून थी, आप कह लें कि ब्लैक मैन और वुमन, इट्स नॉट नॉन कि वो मेल था या फीमेल थी, तो वो वहाँ पे सफाई किया करते थे। ठीक है, और एक बार ऐसा हुआ कि वो नजर नहीं आई, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड अबाउट हिम और हर, एंड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज टोल्ड दैट शी हैड डाइड। आपको बताया गया कि उसकी तो डेथ हो गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व्हाई डिडंट यू इन्फॉर्म मी, कि तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया, शो मी हिज ग्रेव और हर ग्रेव। तो आपने कहा कि मुझे उसकी कब्र का बताओ। सो ही वेंट टू द ग्रेव एंड ऑफर्ड द फ्यूनरल प्रेयर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे तशरीफ ले गए और फिर आपने नमाज जनाजा अदा की। तो इससे पता चलता है कि वो उसका काम जो था मस्जिद की सफाई इतना अच्छा एक था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद भी था कि वो कोई यहाँ पे सफाई करता था। और फिर जब उसकी डेथ हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बरियल के बाद इवन तशरीफ ले गए वहां पे और आपने उसकी नमाज जनाजा भी पढ़ाई थी। हम आगे देखते हैं आयत नंबर 127। वईद, और जब यरफउ, बुलंद कर रहे थे, इब्राहिम अलक़वाइदा, बुनियादें, मिनल बैती, बैतुल्लाह की, व इस्माइलु, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों मिलके बना रहे थे ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के घर। तो उसको जब बुलंद कर रहे थे,
ربنا، اب یہ دعا آ جاتی ہے یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی. ربنا، کیا دعا کی انہوں نے؟ ربنا، اے ہمارے رب، تقبل، تو قبول فرما، منا، ہم سے، یعنی ہم جو کر رہے ہیں اس کو آپ قبول فرما لیں. انکا، بے شک تو، یعنی اللہ تعالیٰ ہی، انتا، تو ہی ہے، السمیع، خوب سننے والے، العلیم، خوب جاننے والے. یعنی اتنا اچھا نیکی کا کام کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا گھر بنا رہے ہیں، لیکن اس پہ بھی وہ دعا کر رہے ہیں. ان کو ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہ کریں، تو وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ اس کو قبول کر لیں، اور آپ خوب سننے والے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہماری دعاؤں کا، آپ جانتے ہیں کہ ہم کس نیت سے کر رہے ہیں. ربنا، یہ بھی دعا ہی ہے، ربنا وجعلنا، اے ہمارے رب، اور بنا ہمیں، مسلمینی، فرما بردار، یعنی دونوں اپنے لیے دعا کریں، لکا، اپنے لیے، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے. یعنی پہلے انہوں نے اپنے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا لیں، ہم آپ کے اوبیڈینٹ ہوں، آپ کا کہنا مانیں، جو آپ حکم دیں اس کو کریں. اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگی ہے انہوں نے، اور ہماری اولاد میں سے امتن، ایک امت، مسلمتن، مسلم مینس جو فرما بردار ہوتا ہے، سبمٹس ٹو دا ول آف اللہ، مسلمتن، فرما بردار، لکا، اپنے لیے، وَأَرِنَا، اور دکھا ہمیں، مناسکنا، ہماری عبادت کے طریقے، وَتُوب، اور مہربان ہو، علینا، ہم پر، انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی ہے، التواب، بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا. اور انہوں نے کیا دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں فرما بردار بنائیں، یعنی نیکی کا وہ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم مان رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں اپنا فرما بردار ہی رکھیں، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت، یعنی ایک نیشن ہو جو کہ آپ کی فرما بردار ہو، جو آپ کا کہا مانے، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا دیں، اور ہم پر مہربان ہوں، ہم پر رحمت کریں، اور بے شک آپ بہت توبہ قبول کرنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں. اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اتنا اچھا نیکی کا کام کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دعائیں مانگتے جا رہے ہیں، تو ہم نے بھی اس چیز کو یاد رکھنا ہے. کوئی بھی نیکی کا کام کریں تو ہم نے یہ نہیں بھولنا یا اس پہ پراؤڈ فیل نہیں کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس کی قبولیت کی دعا بھی کرنی ہے اور ڈرتے بھی رہنا ہے. اور یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. کیا دعا کی ہے انہوں نے؟ ربنا، اے ہمارے رب، وبعث، اور مبعوث فرما، یعنی ان میں بھیج، فیہم، ان میں، رسولاً، ایک رسول کو، منہم، انہی میں سے، یعنی انہی لوگوں میں سے ہو جس کو آپ رسول بنائیں، یتلو، وہ تلاوت کرے، علیہم، ان پر، آیاتی کا، آیات تیری، یعنی ایک چیز وہ اللہ تعالیٰ آپ کی آیات کی تلاوت کریں، ان پر آپ کی آیات پڑھ کے سنائیں ان کو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ تعلیم دے انہیں کتاب کی. کون سی کتاب کی؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، والحکمت، اور حکمت کی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ تزکیہ کرے، تزکیہ مینس ان کو پاک کرنا، ان کو پیوریفائی کرنا، انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی ہے، العزیز، بہت زبردست، الحکیم، خوب حکمت والا. یعنی آپ کے ہر کام میں، ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے جو ہمیں نہیں پتا، لیکن ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی وزڈم ہے. تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی جنریشنز کے لیے دعا کریں نا، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو اس میں وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں ایک رسول کو بھیجیں، اور وہ رسول کیا کریں؟ 4 کام ان کے بتائے گئے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کریں، اور ان کو کتاب کی تعلیم دیں، اور حکمت کی، وزڈم کی، اور ان کو پیوریفائی کریں، پیوریفائی دا سول اینڈ دا ہارٹ، دونوں، دل کی بھی صفائی، ظاہری صفائی بھی اور باطنی صفائی بھی، انر اینڈ آؤٹر بوتھ. تو اب آپ کو پتہ ہے پھر کون سے پروفٹ جو ہیں وہ آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں؟ کس کو بھیجا تھا اللہ تعالیٰ محمد نے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. جی، ویری گڈ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ، اور فوراً نہیں آئے تھے، بہت ساری جنریشنز گزر گئی تھی، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جنریشن میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا. ومن یرغب، ومن، اور کون ہے، یرغب، جو منہ موڑے، ملتا، طریقے سے، ابراہیم، ابراہیم کے، الا، مگر، من، جس نے، صافیہ، بیوقوف بنایا، نفسہ، اپنے نفس. جی سوری، یہ پچھلی ایک منٹ، یہاں پہ جو ہے نا آیات، کتاب سے مراد آپ کے خیال میں کس چیز کو کتاب کہا گیا ہے؟ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی کتاب پڑھائی تھی یا سنائی تھی؟ قرآن.
جی قرآن. ویری گڈ. اور حکمت کس کو کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی حکمت بتاتے تھے؟ کیا چیز تھی؟ وزڈم کی باتیں. اور جو آپ نے باتیں بتائی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں ہم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو آپ نے کیا، جو آپ نے بتایا. جی جس سیرت. اوکے، ہم اس کو کہتے ہیں حدیث. پتہ ہے نا آپ کو سنت حدیث؟ جو آپ نے کیا، جو آپ نے بتایا، یا جس کو آپ نے پرمیشن دے دی، کسی نے آپ کے سامنے کیا اور آپ نے اس کو اپروو کر دیا، تو وہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہمارے پاس حدیث میں آتی ہیں اور وہ وزڈم ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں قرآن بھی پڑھتے تھے، سناتے بھی تھے، سکھاتے بھی تھے، اور وزڈم کی باتیں بھی بتاتے تھے اور ان کو پیوریفائی بھی کرتے تھے. چلے اب اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں آیت نمبر 130 کہ جو کوئی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ موڑے گا. منہ موڑنے کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ منہ موڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ آیت ہم بعد میں پڑھتے ہیں، ابھی ہم 130 دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو منہ موڑنے کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ ٹو ٹرن اوے. کیوں بندہ کسی چیز سے ٹرن اوے ہوتا ہے یا ہم ہوتے ہیں؟ جب وہ کسی کو اس قابل نہیں سمجھتا ہے نا، اس کو بادر ہی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے نہیں یہ ایسا اتنا اچھا نہیں کہ میں اس کو کروں. تو اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ کون ہے جو منہ موڑے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے، الا مگر من وہ جس نے صفیہ بیوقوف بنایا نفسہ اپنے نفس کو. یعنی جو بیوقوف ہوگا وہی یہ کرے گا. only the fools will deviate from ابراہیم علیہ السلام's religion. ٹھیک ہے، یعنی جو خود کو بیوقوف بنائے گا. اور اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اصْطَفَيْنَاهُ چن لیا تھا ہم نے اسے. کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو. فی الدنیا دنیا میں، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، فی الآخرتی آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِينَ البتہ صالح لوگوں میں سے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی چوز کیا، چن لیا، اور آخرت میں وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے. آپ کو پتہ ہے نا وہ پروفٹ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پروفٹس بھیجے ابراہیم علیہ السلام کے بعد، جو بھی بکس بھیجی، وہ سب کی سب بکس اور پروفٹس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جنریشن میں آئے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا. کیوں چنا تھا؟ کیونکہ ان کا طریقہ بہت اچھا تھا. اٹ واز بیسڈ آن توحید، شرک سے پاک. وہ کسی کو ایسوسیٹ نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کو یہ طریقہ بہت پسند آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر چن لیا. جب قالا کہا، لہو اسے، ربو اس کے رب نے. کس کو کہا؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام سے. اسلم فرما بردار ہو جا، سبمٹ. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب بھی ان سے کہا سبمٹ، تو انہوں نے کیا کہا؟ I have submitted myself. قالا فرمایا، اسلمت میں فرما بردار ہو گیا، لرب العالمین اپنے رب کے لیے. جب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں، میں آپ کا حکم مان رہا ہوں. ووصى اور وصیت کی، بہا اس کی، ابراہیم نے، بنی ہی اپنے بیٹوں کو، ویعقوب اور یعقوب نے. یعنی اسی بات کی وصیت کی. وصیت مینس کہ بار بار کسی کو بتانا کوئی ایسی چیز کہ جو دوسرے کو یاد رہ جائے اور وہ اس پہ عمل کرے. اور اسی بات کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے. اور کیا انہوں نے کہا؟ یا بنیا، اے میرے بیٹو، انا بے شک اللہ نے، اصطفیٰ چن لیا، لکم تمہارے لیے، الدین دین کو. کون سا دین؟ یعنی دین اسلام. Indeed the religion in the sight of Allah is اسلام. یہ بھی ہمیں قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، فلا پس ہرگز نہ، تموتن تم مرنا، الا مگر، وانتم اس حال میں کہ تم مسلمون مسلمان ہو. یعنی یہ انسٹرکشنز تھیں ابراہیم علیہ السلام کی اور یعقوب کی علیہ السلام کی بھی اپنے بچوں کو، کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے پر ہی چلنا اور دین پر قائم رہتے ہوئے ہی تمہیں موت آئے. مسلم یعنی جو سبمٹ کرتا ہے ٹو دا ول آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے تمام انبیاء جو تھے، تمام جو نبی تھے، ان سب کا دین کیا تھا؟ اسلام ہی سب کا دین تھا. ٹھیک ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، یعنی تمام انبیاء کے باپ. بہت سارے انبیاء، بہت سارے نبی ان کی جنریشن میں آئے. چلے آگے ہم دیکھتے ہیں آیا نمبر 133. کیا کنتم تھے تم، شہداء موجود، اذ
शुहदा मौजूद, इद जब, हवारा आई, याकूब अल मौतू याकूब को मौत, इद जब, औला उसने कहा, लिबनी ही अपने बेटों से, माँ किसकी, तअबुदूना तुम इबादत करोगे, मिन बअदी मेरे बाद, क़ालू उन्होंने कहा, नअबुदु हम इबादत करेंगे, इलाहा का तेरे इलाह की, व इलाहा और इलाह की, आबाइका तेरे आबा अजदाद के, इब्राहीमा इब्राहिम, व इस्माईला और इस्माइल, व इसहाक़ा और इसहाक के, इलाहन इलाह की, वाहिदन एक ही, व नहनु और हम, लहू उसी के लिए, मुस्लिमून फरमाबरदार हैं। अच्छा, अब इस आयत को थोड़ा सा हम देखते हैं। इस आयत में इनफैक्ट ज्यूज थे, आपको पता है ना, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में थे तो उस टाइम पे ज्यूज थे, वहाँ पे उनके 3 डिफरेंट ट्राइब्स थे। तो इस आयत में इनफैक्ट ज्यूज को थोड़ा सा बताया जा रहा है या उनसे पूछा जा रहा है कि क्या तुम मौजूद थे जब याकूब अलैहिस्सलाम को मौत आई। बैकग्राउंड में ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यूज ने कहा था कि भाई हम तो हमेशा यहूदी ही रहेंगे, क्योंकि हमें हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने यहूदी बनने का हुक्म दिया था। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने तो ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया था उन्हें। तो इस आयत में इसी बात को निगेट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मौत आई तो क्या तुम मौजूद थे उस वक्त। तो अब फिर इसमें याकूब अलैहिस्सलाम कौन थे, वो तो उन्होंने अपने साथ अपनी औलाद की भी फिक्र की। पीछे हमने देखा कि उन्होंने क्या कहा था अपने बच्चों को कि ये दीन तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने चुना है और तुम इस हाल में तुम्हें मौत आए कि तुम मुसलमान हो। तो वो कैसे ये कह सकते थे उनको, ठीक है। तो अब इसमें हमें फिर यही बताया जा रहा है कि जब उन्होंने अपने बेटों से पूछा कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे, तो उनके बच्चों ने क्या कहा, हम इबादत करेंगे तेरे इलाह की और तेरे आबा अजदाद इब्राहिम इस्माइल और इसहाक के इलाह की। अच्छा, आबा अजदाद मीन्स 4 फादर्स। तो कौन बताएगा मुझे जल्दी से कि याकूब अलैहिस्सलाम का इब्राहिम अलैहिस्सलाम से क्या रिलेशनशिप था। अरे रेज योर हैंड एंड जी माया आप बताइएगा। वो कजन्स थे। कजन्स थे? कजन्स तो नहीं थे। ओके चलें, किसी और को पता है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे उनके 2 बेटे थे, ठीक है। वैसे तो हम जो मेनली हम जानते हैं, ठीक है, बाकी हिस्ट्री में हम नहीं जानते। एक उनके बेटे, उनका हमें पता है इस्माइल अलैहिस्सलाम, जिनको उन्होंने मक्का में छोड़ा था, और उनकी मदर का नाम था हाजर या हाजरा। और दूसरे उनके बेटे थे इसहाक, ठीक है। इसहाक ये बेटे थे हजरत इब्राहिम और हजरत सारा के। तो हजरत इसहाक जो थे उनके बेटे थे हजरत याकूब, ठीक है। और हजरत याकूब का हमने एक और नाम भी किया था, क्या नाम था हजरत याकूब का, जल्दी से बताएं। ईसा। बनी इसराइल किस नाम पे है, इसराइल नाम पे इसराइल नाम था जी। हजरत याकूब का एक नाम और था इसराइल। तो हजरत याकूब के फिर जो बेटे थे, आपके 12 बेटे थे, ठीक है। उनमें हजरत यूसुफ भी थे एक। तो उनके बेटों से जो आगे जनरेशन चली, दैट इज नोन एज बनी इसराइल। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे, आप कह लें वो ग्रैंडफादर थे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के, ठीक है। और इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम दोनों भाई थे, लेकिन दोनों की मदर्स डिफरेंट थी, ठीक है। और इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे जो थे वो याकूब अलैहिस्सलाम थे, और इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े थे और इसहाक अलैहिस्सलाम जो थे ये छोटे थे। इज इट क्लियर? अगर कुछ समझ नहीं आई हो तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। चलें, गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर समझ आ गई है तो, और आपने इसको याद रखना है, ठीक है। बनी इसराइल का जिक्र बार बार आएगा और फिर आपको पता होना चाहिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इनफैक्ट अगर वो बनी इसराइल जो हैं वो कह रहे हैं कि हम ज्यूज हैं, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो ज्यू नहीं थे, ही वाज नॉट अ ज्यू, तो वो कैसे क्लेम कर रहे हैं, है ना। तो अब फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से क्या कहा था कि आपने किसकी इबादत करनी है, पूछा था। तो उन्होंने कहा था कि हम आपके जो 4 फादर्स हैं इब्राहिम इस्माइल और इसहाक, उनके इलाह की, यानी इलाह तो सबका एक ही है और उनको पता था कि एक ही इलाह है और हम उसी के लिए फर्मा बरदार हैं, यानी वी सबमिट ओनली टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अब फिर अल्लाह ताला हमें क्या बता रहे हैं, तिलका उम्मतुन, ये एक उम्मत थी, ये एक जनरेशन थी, ये नेशन थी, ये लोग थे, कद तहकीक खलत वो गुजर गए, यानी वो उनका टाइम पास हो गया, वो चले गए, दे पास्ड अवे विद टाइम। लहा उसके लिए है, माँ जो कसबत उसने कमाया, वलकुम और तुम्हारे लिए है, माँ जो कसब तुम कमाया तुमने, कि उनके लिए वो है जो उन्होंने काम किया, जो उन्होंने गुड डीड्स की बैड डीड्स की वो उनके ऊपर है।
اور تمہارے لیے یعنی جو موجود ہو تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے، جو تم کرتے ہو. ولا تسألون اور نہ تم سوال کیے جاؤ گے عما اس کے بارے میں جو کانو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے. اس آیت کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کے بارے میں آپ سے بھی پوچھوں گی، ٹھیک ہے؟ کہ یہ ایک امت تھی، وہ گزر گئی، یہ لوگ تھے، یہ جن پروفٹس کا ذکر ہے، یہ جن لوگوں کا ذکر ہے، یہ چلے گئے، اب ٹائم کے ساتھ گزر گئے. ان کے لیے ان کے اعمال اور تم جو کرو گے تمہارے لیے ہے، اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے، ہمارے لیے بھی بڑا اچھا اس میں لیسن ہے. کیا لیسن ہے؟ کہ ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی ہے، یہ نہ ہو کہ ہم دوسروں کی فکر میں اپنے اعمال ہی بھول جائیں. اور پھر کیا؟ وقالو اور انہوں نے کہا کونو ہو جاؤ، ہودن یہودی، او یا نصارا نصرانی یعنی کرسچین اور جو، تہتدو تم ہدایت پا لو گے. یعنی انہوں نے کیا کہا؟ یعنی جو ڈسبلیورز تھے، یا آپ کہہ لیں کہ جو ناٹ ڈسبلیور سوری دا پیپل آف اسکرپچر، جو اہل کتاب تھے، انہوں نے کہا کہ یا تو یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، تو اٹ مینز اینڈ یو آر آن دا رائٹ وے. تو آپ اللہ تعالیٰ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ قل کہہ دیجئے، بلکہ ملت یعنی طریقہ ابراہیم کی، حنیفن جو یکسو تھا. حنیف کس کو کہتے ہیں؟ جو ہر چیز کو چھوڑ کے، ہر طرف سے الگ ہو کے صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت پہ جمے رہیں. ٹھیک ہے، اس کو حنیف کہتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام تو حنیف تھے، وہ جو تھے وہ تو انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت انہوں نے کی. وما اور نہیں کانا تھے وہ من المشرکین، مشرکین میں سے نہیں تھے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اب اس میں بتا دیا گیا کہ جوز جو تھے یا جو کرسچین تھے وہ کیا کہتے تھے کہ بھئی تم نے اگر جو ہے صحیح راستے پہ آنا ہے تو تمہیں یا تو جیو ہونا پڑے گا یا تمہیں کرسچین ہونا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اٹس ناٹ لائک دس. بلکہ کیا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا؟ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، جو اللہ تعالیٰ کی توحید کو فالو کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، ایک ہی مانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی انہوں نے سب کو چھوڑ دیا تھا. اب کیا بتایا جا رہا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ قولو کہو تم، آمنا ایمان لائے ہم، باللہ اللہ پر، وما اور جو اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا، الینا طرف ہمارے، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا الا طرف ابراہیم ابراہیم کے، و اسماعیل اور اسماعیل، و اسحاق اور اسحاق، و یعقوب اور یعقوب، والاسباط اور اولاد یعقوب کے. اب دیکھیں آپ، ایک ہمارے پاس پورا سیکوینس ہے، ابراہیم علیہ السلام، ہز سن اسماعیل علیہ السلام، پھر یہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اینڈ یعقوب علیہ السلام was son of اسحاق علیہ السلام، والاسباطی اور اولاد یعقوب. اسباطی یعنی ڈسینڈنٹس. یعقوب علیہ السلام کے ہم نے ابھی کیا 12 بیٹے تھے، ٹھیک ہے، جو ان سے جنریشن چلی وہ ساری اولاد یعقوب، اور پھر وہ بنی اسرائیل کہلائے. وما اور جو اوتیا دیے گئے موسیٰ علیہ السلام، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، وما اور جو اوتیا دیے گئے النبیون تمام انبیاء، من ربہم اپنے رب کی طرف سے. ٹھیک ہے، تو اب اس میں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام یہ بنی اسرائیل میں آئے تھے. ٹھیک ہے، یہ بہت ساری آگے کی جنریشنز میں آ کے تو یہ وہاں سے آئے تھے، یعنی حضرت اسحاق سے جو جنریشن چلی، حضرت یعقوب سے جو جنریشن چلی آگے، ان میں ہی پھر آگے جا کے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے. وما اور جو اوتیا دیے گئے النبیون تمام انبیاء، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق نہیں ہم فرق کرتے، بین احد کسی ایک کے درمیان، کسی ایک کے، منہم ان میں سے، وَنَحْنُ اور ہم لہو اسی کے لیے مسلمون فرما بردار ہیں. کس کے لیے فرما بردار ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. ٹھیک ہے، اونلی اینڈ اونلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اب اس میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہدایت کا جو ہے آیت نمبر 136 جو ہے، اس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کیا کہنا ہے، سوری وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ سب سے بیسٹ ہے. اور کیا کہنا ہے کہ اللہ پر ایمان لائے، اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف، اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اولاد یعقوب کے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور جو بھی نبیوں کی طرف جو بھی نبی دیے گئے اپنے رب کی طرف سے، تو ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں. ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں آئے تھے. وی ڈونٹ سے دس. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ کسی ایک کا انکار جو ہے وہ سب کا انکار ہوتا ہے. اور
حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوشچن کیا وٹ از فیتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹو بلیو ان اللہ، ہز اینجلس، ہز بکس، ہز میسنجرس، سارے میسنجرس، ٹھیک ہے، بکس اس میں کوئی مینشن نہیں کیا ہوا کس بک، اور کوئی میسنجر بھی اسپیسیفک نہیں بلکہ تمام میسنجرس اور تمام بکس، the last day and the divine decree, both good and bad. And Jibrail said to him, you have spoken the truth. تو صحیح بات جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ پر ایمان اور اللہ کے تمام انبیاء پر ایمان، تمام کتابوں پر جو ان کی طرف نازل کی گئیں اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرنا. تو اب کیا تھا کہ جوز جو تھے نا، the people of the book, they used to read the Torah in Hebrew. ان کی لینگویج میں جو تھی وہ اس کو پڑھا کرتے تھے، اور جو مسلمانوں کے لیے وہ اس کو عربک میں ٹرانسلیٹ کر دیا کرتے تھے. تو مسلمانوں کو تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ صحیح ہے یا غلط. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈو ناٹ بلیو دا پیپل آف دا بک، لیکن ساتھ میں کیا کہا، ڈو ناٹ بلیو دا پیپل آف دا بک نار ریجیکٹ دیم، کہ نہ تو ان کو مانو کہ ہاں ٹھیک ہے اور نہ ہی کہو کہ نہیں غلط ہے، بلکہ کیا کہو، رادر سے وی بلیو ان اللہ اینڈ we believe in Allah and what was sent down to us، اور جو بھی ہماری طرف بھیجا گیا ہم اس سب پہ بلیو کرتے ہیں، کیونکہ باقی جو بکس ہیں ان میں تو چینجز ہو گئی ہیں، اور جو لاسٹ بک ہے قرآن پاک ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں، اور یہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بکس بھیجی تھیں بٹ دیز آر چینجڈ ناؤ. اس کے بعد کیا ہے، فَإِن، پھر اگر آمنو، وہ ایمان لے آئیں، کون، یعنی ڈس بلیورز ہیں یا جو جوز اور کرسچینز ہیں، پھر اگر وہ ایمان لے آئیں بِمِثْلِ مَا، جس طرح آمنتم، ایمان لائے تم، بھی ساتھ اس کے، فقد، پس تحقیق، اہتدوا، وہ ہدایت پا گئے. یعنی اب یہ ہمارے پاس ہدایت کا کرائٹیریا ہے کہ کیسے ایمان لائے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے، جیسے آپ کے ساتھی ایمان لائے. اگر تو وہ اس طرح سے ایمان لے آتے ہیں then they are successful، پھر وہ ہدایت پہ ہیں، پھر وہ صحیح راستے پر ہیں. وَإِن، اور اگر تولوا، وہ منہ پھیر لیں، یعنی وہ اس کو اس قابل نہ سمجھیں کہ وہ اس پہ ایمان لائیں، تو پھر کیا ہے، فَإِنَّمَا، تو بے شک، ہم وہ، فِي شِقَاقٍ، وہ اختلاف میں ہیں. تو پھر یہ کیا ہے، then they are in dissension، تو پھر وہ صرف ایک اختلاف میں ہیں، آپ کے ساتھ بس جیلسی کی وجہ سے جو ہیں وہ نہیں مان رہے، آپ کے اگینسٹ جا رہے ہیں. تو آپ پھر کیا کریں، فَسَيَكْفِيكَهُمْ، پس انقریب کافی ہوگا آپ کو ان سے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، انقریب آپ کو کافی ہوگا ان سے اللہ، یعنی آپ پریشان نہ ہوں، وہ جو کر رہے ہیں آپ پھر آپ ان کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے. وَهُوَ، اور وہ، السمیع، خوب سننے والا ہے، العلیم، خوب جاننے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تو دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ العلیم بھی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. صبغۃ اللہ، رنگ اللہ کا، ومن، اور کون، احسن، زیادہ اچھا ہے، من اللہ، اللہ سے، صبغہ، رنگ میں، ونحن، اور ہم، لہو، اسی کی، عابدون، عبادت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کا رنگ کیا ہوتا ہے، آپ کے خیال میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کا رنگ؟ اللہ تعالیٰ کا دین، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا رنگ مینس دا ریلیجن آف اللہ، اور صبغہ ایسے رنگ کو کہتے ہیں جو خود چڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یعنی اسلام کو ہم دل سے ایکسیپٹ کریں اور پھر اس کے اکارڈنگلی ہمیں ایکٹ کرنا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا، جو رنگ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، کیا اس سے کوئی اچھا ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ جلدی سے چیٹ باکس میں لکھیں. اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین سے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رنگ سے اچھے کوئی اور دین ہو سکتا ہے جو ہم خود سے ہی کچھ کریٹ کر لیں یا خود سے ہی کہیں کہ نہیں یہ اچھا ہے؟ نہیں، سب سے اچھا دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، جو دین فطرت ہے، جو اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اسلام ہے، توحید پہ ہے. اچھا، اس کے بعد آتی ہے آیت نمبر 139. قل، کہہ دیجئے، اتحاجوننا، کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وہوا، حالانکہ وہ، ربنا، رب ہے ہمارا، وربکم، اور رب ہے تمہارا، ولنا، اور ہمارے لیے ہیں، اعمالنا، اعمال ہمارے، ولکم، اور تمہارے لیے ہیں، اعمالکم، اعمال تمہارے، ونحن، اور ہم، لہو، اسی کے لیے، مخلصون، مخلص ہیں. یعنی اب کیا ہے کہ اگر وہ بحث کرتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے، تو پھر آپ کہہ دیں کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ہم جو عمل کریں گے وہ ہمارے لیے ہیں،
اور جو تم عمل کرتے ہو وہ تمہارے لیے ہے اور ہم اسی کے لیے مخلص ہیں. دیکھیں اخلاص کی بات پھر یہاں پہ آ گئی, سنسیرٹی فار اللہ ان انٹینشن اینڈ ڈیڈس. ٹھیک ہے, اور سنسیرٹی جو ہے آپ دیکھیں کتنی ضروری ہے. یہ ہمیں آیت میں بتایا گیا ہے کہ ہم نے کیا کہنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مخلص ہوں. اور اگر کوئی دکھاوا کرتا ہے تو اس کے لیے یہ اچھی چیز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا, کہ جو بندہ whoever prays to be seen has associated partners with Allah, کہ جو دکھاوے کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ کر دیا. یعنی اس کی نیت تھی کہ کوئی اور بھی دیکھ لے, تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو نہیں نہ رہی, بیچ میں کوئی اور آ گیا. اسی طرح سے whoever fasts to be seen has associated partners with Allah, and the one who do the charity for showing off has associated partners with Allah. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسوسیٹ کرنے کے برابر ہی ہے. مائنر شرک اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو sincerity is the purification of action from the observation of creatures, کہ کوئی ہمیں دیکھ لے, اس بات سے ہم نے نہیں, اس بات کے بارے میں ہم نے نہیں سوچنا. we should be above this thought, اس سوچ کو چھوڑ دینا ہے. کوئی نہیں بھی دیکھ رہا تو ہم کون سا کسی کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. یا تقولون, تم کہتے ہو, انا بے شک ابراہیم و اسماعیل اور اسماعیل و اسحاق اور اسحاق و یعقوب اور یعقوب والاسباط اور اولاد یعقوب کانو تھے وہ ہودن یہودی او یا نصارى نصرانی. کل کہہ دیجئے اانتم, کیا تم, اعلم زیادہ جانتے ہو, ام یا اللہ اللہ, ومن اور کون, اظلم بڑا ظالم ہے, ممن اس سے جو کتما چھپائے, شہادتن گواہی کو, اندہ جو پاس ہے اس کے, من اللہ اللہ کی طرف سے, وما اور نہیں, اللہ اللہ بغافل غافل, عما اس سے جو, تعملون تم عمل کرتے ہو. اس میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ تم یہ جو کہتے ہو کہ یہودی ہو یا نصرانی ہو, تو کیا ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, اسحاق, یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد, کیا وہ یہودی تھے یا وہ نصرانی تھے؟ تو اگر تم یہ کلیم کر رہے ہو تو کیا تمہیں زیادہ پتہ ہے یا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں؟ اور کون بڑا ظالم ہے جو گواہی کو چھپائے. اب کون سی گواہی؟ جو پیپل آف اسکرپچر تھے یا اہل کتاب جو تھے, ان کے پاس تورات اور انجیل جو تھی, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا تھا, آپ کے بارے میں بتایا ہوا تھا, مگر وہ اس کو چھپاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو اس چیز کو چھپائے, جو گواہی کو چھپائے, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی ہے. یعنی تم جانتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے, نصرانی نہیں تھے, وہ تو یکسو مسلمان تھے. اللہ تعالیٰ ایک ہے, تم یہ بھی جانتے ہو, پھر اس کے باوجود تم چھپا رہے. تو اللہ تعالیٰ تو غافل نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے. تم جو بھی عمل کرتے ہو, تم جو بھی کہتے ہو, کرتے ہو, چھپاتے ہو, اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھ رہے ہیں. تلک امتن, یہ ایک امت تھی, قد خلت تحقیق وہ گزر گئی, لہا اس کے لیے ہے, ما جو کسبت اس نے کمایا, ولکم اور تمہارے لیے ہے, ما جو کسب تم کمایا تم نے, ولا اور نہ, تسألون تم سوال کیے جاؤ گے, عما اس کے بارے میں جو, کانو تھے وہ, یعملون وہ عمل کرتے. یعنی یہ جو ان کے بارے میں ذکر آیا ہے, یہ جو جنریشن کا اس میں ذکر آ رہا ہے پچھلی, وہ گزر گئی. ان کے لیے وہ تھا جو انہوں نے کیا, اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کرو گے. جو تم گڈ یا بیڈ ڈیڈز کرو گے, تمہیں ان کا اجر ملے گا, اور تم سے اس کے بارے میں سوال نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. یعنی جس کا عمل اچھا نہیں ہوگا تو اس کے پیرنٹس جتنے بھی نیک ہوں, اس کے فور فادرز جتنے بھی نیک ہوں, اس سے فرق نہیں پڑے گا, بلکہ ہر ایک کو کیا چیز کرنی ہے, اپنی نیکیاں کام آئیں گی. ٹھیک ہے, اب خود اچھا عمل کرنا ہے. یہ نہیں کہ بھائی بہت اچھا ہے اور پھر میں چلیں کوئی بات نہیں, میں تھوڑا سا کم بھی. ہم سب کو اسٹرگل کرنی ہے نا, تو سب کو بہت اچھا نیک کام کرنا ہے, سیکھنا ہے. اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے, اچھے کام کے لیے ہمیں اس کے بارے میں پتہ بھی ہونا چاہیے کون سا اچھا کام ہے. تو نالج جو ہے یہ ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے. نالج جو ہے یہ پہلی کی ہے, اور ہر ایک سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. الحمدللہ آیت نمبر 141 تک ہی تھا آج ہمارا, اور آج ہم اس آیت کو دیکھ تو ہم نے پہلے بھی لیا, لیکن اس کو ریسائٹ کر لیتے ہیں. کون ریسائٹ کرنا چاہے گا؟ لیٹ می چیک اگر کسی نے ہینڈ ریز کیا ہے تو.
محمد کا مجھے ہاتھ نظر آ رہا ہے. محمد اینڈ اروا، آپ دونوں میں سے جو بھی پڑھنا چاہیں کائنڈلی. چلیں ایسا کرتے ہیں، مناہل کو لیتے ہیں. سوری محمد، آپ نے پہلے پڑھا تھا تو ہم مناہل کو لے لیں. جی مناہل آپ آ جائیے گا پلیز. وَإِذْ يَرْفَعُ إبراهيم إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. جزاک اللہ خیر. میں نے آپ نے بہت اچھا پڑھا. چلیں میں اس کے بعد ہے یہاں پہ آئی فون کے نام سے ہیں، آپ پلیز اس کے ٹرانسلیشن پڑھ لیجیے گا. امتیاز غالباً نام ہے، امتیاز آئی فون. Can I read? Okay. Yes, Fatma. The translation or Recite the ayah as well. okay. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جزاک اللہ خیر. اچھا پڑھا ماشاء اللہ سے. چلیں جی اوکے. ریسیٹیشن کے لیے میں نے کس سے کہا تھا ریسیٹیشن کے لیے آئی آسکڈ امتیاز آئی فون. اچھا چلیں اگر انہوں نے نہیں انمیوٹ کیا تو کوئی اور اگر پڑھنا. ہیلو یا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالحنان. عبدالحنان. جی آپ پلیز ٹرانسلیشن پڑھیے گا. جی. And mention when Abraham was raising the foundations of the house, and with him Ismail, saying, "Our Lord, accept this from us. Indeed, you are the hearing, the knowing." جزاک اللہ خیر. الحمدللہ. اور اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے تھوڑے سے پوائنٹس ڈسکس کیے تھے. جلدی سے آپ ذرا چیٹ باکس میں لکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا گھر بنا رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں. کس بات کی دعا کر رہے ہیں؟ کس بات کی دعا کر رہے ہیں اس آیت میں؟ یہ آپ کے سامنے ہے ٹرانسلیشن بھی. وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ اس کو قبول فرمائیں. یعنی وہ اللہ سے دعا کرے تاکہ وہ کعبہ جو بنایا وہ ایکسپٹ کر لے. ویری گڈ. جزاک اللہ خیر محمد. جی وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم کعبہ بنا رہے ہیں، جو یہ بلڈ کریں آپ کا گھر، تو آپ اس نیکی کو ہم سے ایکسیپٹ کر لیں. تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کتنی ہیوملٹی ہے ان کے بیہیویئر میں. سو وی شوڈ بی ہمبل. ہم کوئی بھی اچھا کام کریں، کوئی بھی گڈ ڈیڈ کریں تو ہمیں اس پہ پراؤڈ فیل نہیں کرنا. یہ نہ ہو کہ ہم اتنے پراؤڈ فیل کریں کہ اس کے بعد ہم کوئی اچھا کام کریں ہی نہ. ٹھیک ہے. اور پھر اس کو مینشن بھی نہیں کرنا بار بار کہ لوگ بھائی ہماری تعریف کرتے رہیں. اینڈ دین وی آر ڈوئنگ دس فار دا سیک آف پیپل، ناٹ فار دا سیک آف اللہ. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے، نیک کام کرنا ہے، اور پھر اس کی قبولیت کے لیے دعا بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک کام کرنے کی توفیق بھی دیں، کیونکہ نیکی کا کام بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بناتے ہیں، ہمیں اپرچونیٹیز دیتے ہیں. اور پھر مسجدوں کی صفائی کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ مسجدوں کو صاف رکھنا ہے. اور پھر سب سے بڑھ کے ہمارے لیے علم جو ہے اس کو حاصل کرتے رہنا ہے، اور کوئی اچھی بات سیکھی ہے تو ہم نے اس کو آگے دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے. اب جلدی سے یہ دعا کر لیتے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے کی تھی اور 2 بچوں نے شیئر کی تھی. ہم نے اس کا کچھ حصہ کیا تھا، پہلے 3 پارٹ. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب. 2 بچوں نے سینڈ کی تھی جنہوں نے یاد کی تھی. اور کسی نے یاد کی تھی؟ ایک منٹ. آپ سب لوگ اپنے ذرا ہینڈز ڈاؤن کریں اور اس کے بعد ریز کریں جن بچوں نے اس کو یاد کیا ہے، اس 3 پارٹس کو. کسی کو مناہل آپ نے یاد کر لیا ہے؟ نہیں. اوکے. یہاں تک ولسانی من الکذب
کتنے بچوں کو یہاں تک آتی ہے؟ کسی نے یاد کی یا کوشش کی؟ گڈ مناہل اور فاطمہ کو آتی ہے، ماشاءاللہ فاطمہ نے شیئر بھی کی تھی ہمارے ساتھ، حفصہ نے بھی غالباً شیئر کی تھی. اور چلے کوئی بات نہیں، اگر آپ نے نہیں یاد کی تو ایسا کرتے ہیں ہم اب سے شروع کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. یو کین ٹیک جسٹ اے اسمال پارٹ آف اٹ اینڈ اسٹارٹ میمورائزنگ اٹ. آپ اس کا یہ پہلا پورشن لے لیں اور اس کو یاد کر لیں، ٹھیک ہے. نیکسٹ ویک تک کوئی بات نہیں، تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن ہم نے یاد کرنی ہے انشاءاللہ. بہت خوبصورت دعا ہے، ٹھیک ہے. اور ہمارے لیے تو بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ ایسے ہی دکھاوا آ جاتا ہے نا کبھی کبھی، شو آف کہ بھائی کوئی میری تعریف کرے، کبھی کبھی بندہ جھوٹ بھی بول لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے مدد مانگنی ہے، تو اس کے لیے ہم نے یہ دعا سیکھنی ہے. ہم اپنے الفاظ میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، یا جو آپ کہہ لیں کہ جو نیک لوگ تھے ان کے الفاظ، مطلب اچھی ایک بات ہے تو وہ اس میں جو آپ ان الفاظ میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ کہہ لیں کہ بڑی کمپریہنسو سی دعا ہے. چلے اس کو ہم یہاں سے دیکھتے ہیں. وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ، اور میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے. خیانت کیا ہوتی ہے؟ کہ کوئی ایسی چیز جس سے منع کیا گیا ہے اس کو کرنا، ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو ہمیں دیکھنے سے منع کیا ہے، ہم اس کو ذرا چھپ چھپ کے دیکھیں تو وہ ایک طرح سے خیانت ہو جائے گی. فَإِنَّكَ، پس بے شک آپ، تَعْلَمُ، آپ جانتے ہیں، خَائِنَةَ، خیانت کو، الْأَعْيُنِ، نگاہوں کی، وما، اور جو کچھ، تخفی، چھپاتے ہیں، الصدور، سینے. یعنی دل میں جو بھی ہے وہ میرے دل میں جو ہے وہ میں ہی جانتی ہوں، اور مجھ سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، کوئی اور تو نہیں جان سکتا نا. تو یہ ہم اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ اس خیانت کو جو میرے دل میں ہے یا جو میری آنکھ میں ہے، آپ اس کو دور کر دیں. تو ایک بار ہم اس دعا کو مل کے کرتے ہیں. آپ لوگ اپنی سائڈ پہ پڑھیں، اور اگر کوئی مائک انمیوٹ کر کے پڑھنا چاہ رہا ہے تو آپ آ جائیں، ٹھیک ہے. اللہم طہر قلبی من النفاق. اللہم طہر، طہر طہر قلبی قلبی من النفاق من النفاق وعملی وعملی من الریاء. من الریاء ریا دکھاوے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. وَلِسَانِي مِنَ الْكَذِبِ ولسانی من الکذب وَعَيْنِي وعینی مِنَ الْخِيَانَةِ من الخیانة فَإِنَّكَ فإنك تَعْلَمُ تعلم خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. آمین ثم آمین. Allah purify my heart from hypocrisy. and my tongue from lying, and my eyes Okay, keep on reading. from treachery. Indeed, you know the treachery of the eyes and what is hidden in the chest. آمین ثم آمین. تو جن بچوں نے یہ دعا نہیں شروع کی ابھی، وہ پلیز اس کو شروع کر دیں. جنہوں نے کچھ پارٹ کر لیا ہے وہ اس سے اگلا پارٹ، ٹھیک ہے. چھوٹا چھوٹا سا پورشن آپ اس کا لیتے جائیں اور اس کو یاد کرتے جائیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک تک آئی ہوپ کہ آپ کچھ نہ کچھ اس کا حصہ ضرور یاد کر لیں گے، ٹھیک ہے. چلیے الحمدللہ ہمارے یہاں تک آج کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم سسٹر سارا، اب آپ تھوڑا سا اگر آپ مجھے گائیڈ کر دیں، آر وی گوئنگ ٹو، ہم ورڈس کو ہم اسکپ کریں یا ہم اس کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر نائلہ میرے خیال سے ورڈز کر لیتے ہیں، یہ ہم انشاءاللہ ول گیو دیم ٹائم، اور پھر ہم اس کو اگلی دفعہ سٹارٹ میں کرا لیں گے. ان کو ایک دفعہ دیکھنے کے لیے بھی دے دیں گے، اینڈ دین وی کین ان دی سٹارٹ آف دی نیکسٹ سیشن وی پلے اٹ. اوکے ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے، اللہ خیر. چلیں ہم پھر جاتے ہیں ورڈس پہ. کافی ٹائم ہو گیا تھا ہم نے ورڈس نہیں کیے تھے، ٹھیک ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے. غور سے سننا ہے اور پھر آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے، اور آپ نے کوشش کرنی ہے. قرآن پاک تو ہاں آئی ایم شیور کہ ہم سب پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک ورڈ آپ کو کہیں نظر آتا ہے قرآن پاک میں، تو آپ نے ہمیں لکھ کے بھیج دینا میسج میں. آپ چھوٹا سا ایک، یہ قرآن پاک کی آیت یہ والی تھی اور وہاں پہ مجھے یہ ورڈ ملا ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی ریویژن بھی ہو جائے گی اور آپ کو ورڈ جو ہے وہ یاد بھی رہے گا اچھا سا.
ٹھیک ہے. اب یہ ہم دیکھتے ہیں ورڈ ہے, ورڈ نمبر 44 ہے من. مین جو ہے یہ پارٹیکل ہے. خیر اس کو آپ نے مین اور اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ مین کا مطلب ہے فرام. مین کا مطلب کیا ہے؟ فرام. اور اس کو اگر آپ نے یاد کرنا ہے کہ کہاں پہ آتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ تو سب کو پتا ہے, ٹھیک ہے. اور مین کا ورڈ کئی بار آتا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ فرام. اردو میں کہتے ہیں سے. اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہم دیکھتے ہیں. نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس ان. ان ود. اور یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ تھوڑی سی لمبی ہے لیکن اگر آپ دیکھیں ہم صحابہ کا نام کیا پڑھتے ہیں؟ ہم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا, ٹھیک ہے. تو ان ود, ان کا مطلب ہوتا ہے ود. تو رضی اللہ عنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ از پلیزڈ ود ہم. تو یہاں سے رکھ لیں آپ اس کو یاد کہ صحابہ کا نام جب ہم لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں انہو ود ہم اور انہا ود ہر, ٹھیک ہے. ان مینس ود. تو چھوٹی چھوٹی سی آپ ہم یہ رضی اللہ عنہ تو ہم روٹین میں کہتے ہیں نا, ایسی کچھ پوائنٹس سے کچھ ایسی باتیں یاد کرنے کی کوشش کریں, ان سے ریلیٹ کریں گے تو آپ کو بڑے اچھے یہ ورڈس انشاءاللہ یاد رہیں گے. اس کے بعد آتا ہے لقد. لقد مینس سرٹنلی, اور لقد یا قد یہ قرآن پاک میں کئی بار یہ والا ورڈ بھی آیا, یہاں پہ مینشن بھی ہے 406 ٹائمز یہ ورڈ آیا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ ایک ورڈ کر لیں گے تو آپ دیکھیں آپ کو قرآن پاک کے کتنے سارے ورڈز کا پتہ چل جائے گا. ہے تو ایک ہی ورڈ ہوگا لیکن آیا کئی جگہوں پہ ہے. وَلَقَدْ اینڈ سرٹنلی, ٹھیک ہے. لقد مینس سرٹنلی, یسرنا القرآن. لقد مینس سرٹنلی, یقیناً, اس بات میں کوئی شک ہے ہی نہیں, بلا شبہ بھی کہیں پہ لکھا ہوگا. اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے القرآن. یہ تو سب کو ہی آتا ہوگا, یہ تو ہماری ہولی بک ہے اور 70 ٹائمز آیا ہے The Quran. دا قرآن. ویری گڈ. اچھا اللہ کا تو پارٹیکل تھا. اچھا کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں آپ دیکھیں, یہ ناؤن ہے. ناؤن کا پتہ ہے آپ کو, اس کو اسم کہتے ہیں, یعنی نیم آف اے تھنگ اور اے پلیس, اور سم ٹائمز عربک میں جو ہے یہ آپ کہہ لیں ایڈجیکٹو بھی ہوتا ہے, کسی کی تعریف بھی ہو سکتی ہے. تو اس میں ہر جو ورڈ ہوتے ہیں نا قرآن پاک میں بہت سارے ورڈز ہیں, ان کے روٹ ورڈز ہوتے ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ لکھا ہوتا ہے روٹ. تو روٹ اس کی کیا ہے؟ قاف را حمزہ. تو روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ہمارے پاس اگر ناؤن ہے یا ورب ہے تو اس میں 3 یا 4 ایسے حروف ہوتے ہیں جو بیسک حروف ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. بیسک انگریڈینٹس آپ کہہ لیں. تو یہ جو بیسک انگریڈینٹس ہوتے ہیں نا, ان کو ملا کے تو کیا ہوتا ہے, ہم ان کو تھوڑا سا چینج کر دیں, آگے پیچھے کر دیں, تو کیا ہوتا ہے لیٹر بھی چینج ہو جاتا ہے. اور کبھی ہم اس کے آگے پیچھے لگا کے کچھ اور لیٹرز, تو ہم اس سے بہت سارے ورڈز بنا لیتے ہیں. جیسے القرآن بک کا نام ہے, قرأ تلاوت کرنے کو کہتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو ہم نے پڑھا نا اقرأ پڑھو, تو وہ سارے ان سب کا روٹ ورڈز ایک ہی ہے. تو آپ دیکھیں گے, اچھا ورڈ دیکھیں آپ فٹافٹ, اوکے لیٹ می فائنڈ دا روٹ ورڈز آف دس. قاف از ہے اس میں, را بھی ہے اس میں, اینڈ دین حمزہ از آلسو دیئر. تو کیا کرنا ہے, اوکے اٹس لک سملر ٹو دیٹ, یہ میں نے پڑھا تھا, یہ قرآن سے ملتا جلتا ہے. قرأ قرأت القرآن یہ بھی آتا ہے, اقرأ بھی آتا ہے, ٹھیک ہے. تو بہت سارے ورڈز ہیں وہ ملتے جلتے ہوتے ہیں. ان میں ایک آپ کہہ لیں کہ ایک روٹ جو ہوتا ہے نا ان کی سیم ہوتی ہے. تو روٹ میں تھوڑا سا آگے پیچھے کچھ ایڈ کیا ہوا ہے, کچھ لگایا ہوا ہے, تو اس سے پھر وہ ورڈ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ یہ یاد کر لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت سارے ورڈز کا آسانی سے پتہ چلنے لگے گا, ٹھیک ہے. کتنے ہو گئے ہمارے ورڈز؟ 48. ان تو آپ کو پتا ہوگا, ان کا مطلب کسی کو آتا ہے؟ چلیں اب تو آ گیا اف. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ. انشاءاللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اف اللہ wills. تو ان کا مطلب تو میرا خیال ہے ابھی آپ کو یاد ہو جائے گا, ہے نا. یہاں پہ آیت بھی وہی ہے, انشاءاللہ اف اللہ wills. تو اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ان کا مطلب تو بہت ایزی ہے. اس کے بعد لیں شاء, یہ بھی وہی ہے, اس میں روٹ ورڈ ہے. شین یا حمزہ یہ ورب ہے. شاء اللہ تعالیٰ چاہیں گے, ٹھیک ہے. ورب کیا ہوتا ہے جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے, کہہ لیں کہ زمانے کے لحاظ سے یا آپ کہہ لیں ٹائم کے لحاظ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی کام ہوا ہے یا کسی نے کیا ہے یا کرے گا, جو بھی ہے. تو شاء چاہنا, wills. انشاء اللہ ایک ہی ورڈ یاد رکھ لیں جو ہم روٹین میں بھی کہتے ہیں, اور اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا. اور لاسٹ ہم اس کا آج کا کرتے ہیں
Inna means indeed, beshak. Inna Allah ma'as-sabirin, beshak Allah Ta'ala صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, یہ آیت آپ نے سنی بھی ہوگی کوٹ کرتے ہوئے. تو جو پارٹیکلز ہوتے ہیں نا ان کے روٹ ورڈز ہی ہوتے ہیں, ناؤن اور ورب جو ہوتے ہیں ان کے روٹ ورڈز ہوتے ہیں. الحمدللہ ہمارے آج کے روٹ ورڈز جو ہیں یہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں جی, اب ہم نے کیا کرنا ہے, آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آج آپ نے جو بھی ورڈ کیے ہیں نا, کوئی ایک یا دو ورڈز آپ قرآن پاک میں ان کو سرچ کریں اور پھر آپ میسج کیجیے گا. ٹھیک ہے, چلیں سورہ الناس یا سورہ الفلق, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ورڈ تو آپ کو مل ہی جائے گا ان میں. ٹھیک ہے, سورہ نازیات میں بھی یہ ملتا ہے. ویری نائس محمد. اوکے, آپ ایسا کیجیے گا, آپ پھر گروپ میں شیئر کیجیے گا. ٹھیک ہے, تاکہ باقیوں کے لیے بھی وہ ریفرنس کے طور پہ ہو, اور اٹ وڈ بی اے صدقہ جاریہ فار یو. چلیں سسٹر سارا, اگر آپ نے کچھ شیئر کرنا تھا, آئی ڈونٹ ریممبر. یس, تو آپ پلیز کیجیے گا, تو تک میں اس کو کر لوں بچوں کے لیے ریڈی. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ایم ریئلی ہیپی کہ آپ لوگوں نے اتنی ساری باتیں لرن کی ہیں. جزاک اللہ خیر سسٹر نائلہ. اب میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ پوسٹر شیئر کروں گی. مجھے تھوڑی سی اس بات پہ فیل ہو رہا تھا کہ آپ لوگوں کو میں نے کہا تھا کہ جو بھی جتنے بھی آپ نے چیز لرن کی اپنے ہینڈ ریٹن بنا سکتے ہیں, کسی ایپ میں بنا سکتے ہیں, پر آپ نے ٹرائی نہیں کیا اس کو. اینڈ آئی ایم ریئلی سیڈ اباؤٹ اٹ. یو ڈidn't even give it a try. I've tried it. Yes, but I could not open it. I'll try کہ میں اس کو, if you can open it from your side, it will be very nice. پر جو میرے پاس ابھی اس میں موجود ہے, میں نے گروپ میں بھی شیئر کیا تھا, تو I'll share that. And Manahil, if I make you co-host, please share your mom, tell your mom کہ وہ جو ہیں please آپ کا والا بھی شیئر کر دیں. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو ریڈی کرو. When I tell you, please share that. Okay? Okay. Okay. اوکے, جو میں شیئر کروں گی تو آپ مجھے جو ہے اس سے آپ لوگوں کو آئیڈیا بھی ہو جائے گا. فار انسٹنس, آئی ہوپ یو کین سی دس آن یور اسکرین. دس از میڈ بائی فاطمہ تو زہرا, اینڈ آف کورس آئی ہیلپڈ ہر, بٹ دا پوائنٹس دیٹ شی ٹک فرام دا لیسن, جو اس نے سیکھا تھا کہ آپ لوگوں نے آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا جانا تھا, کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات مانتے تھے, وہ ہمبل تھے, جب ان سے غلطی ہو گئی تو انہوں نے معافی بھی مانگی, اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس آپ نے شیئر کرنے تھے پوسٹر میں, رائٹ. پھر جو اسپیشل میرٹس تھے موسیٰ علیہ السلام کے, اس کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ spoke to him, Allah split the sea for him and Bani Israel, Allah Ta'ala gave him a written book, and he gave his nation Mano Salwa. And we know Mano Salwa. What is Mano Salwa? Does anybody know? It's a special food that descended from the skies. Alhamdulillah. اور پھر جب انہوں نے پانی مانگا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا, he's ordered Prophet Musa کہ وہ کیا کریں, اپنے عصا کو, he should strike his staff on the rock, and 12 springs came out of it. So these are small things, so that when you make these posters, you will remember them, inshallah. So Manahil, would you like to share yours? Yes. Please share that. Yeah. ادھر ہے. خود ہی ہوگی. You have to do that. خود ہی You have to play with. No, it's coming. play ہو گیا. صرف فتح is the lung. You can read if you want. Now you can read. Okay. One of the sins of Bani Israel was this. One of Prophet Musa's miracles was his hand started shining when he got it out of his arm.
I believe a believer's qualities are worshipping Allah, reading the Quran, following the Hadith, and believing in all the prophets, Day of Judgment, and angels. A non-Muslim sins are not believing in Allah, not listening to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lying to others, never ever doing wudu, and not doing namaz. Other Islam forgiveness dua is, our Lord, we have wronged ourselves, and if you do not forgive us have mercy upon us, we will surely be among the losers. Shaitan is our enemy, and his powers are making us jealous, angry, misbehave, and even do dirty things. Prophet ﷺ said, be kind to others and your family members. Allah made everything, the earth and the blue sky. Allah made. Excellent, Manahil. Very nice. Barakallah fi. So I hope you all got some ideas from what has been shared, and I guess you'll like to make something like that. And I hope to see some of the children will share their soon. So just let me know if you can see my screen. Before we start the Kahoot, I'll share another one. Are you able to see my screen? Yes, Sister Sarah, we can see. Just let me click it. Subhanallah. It's not playing. I just wanted to. Yeah. So a kind word is charity. Yes, inshallah. And then takbir, tamheed, tasbih is charity too. Then we are told that we use good words, give compliments, avoid bad words, don't hurt, don't mock. And then we have the words of the hadith. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wal kalamatu tayyibatu sadaqa. So this is a small type of presentation made in Canva, and you can make such things. So this will be sadaqah jariyah for you. I'll share that in the group too. So I'm looking forward that all the topics that we have covered, you can even start now. We've covered so many things. So let's see who will make it for the next class, inshallah. So we'll quickly have a Kahoot now. So over to Sister Naila. Assalamu alaikum wa rahmatullah. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वैसे हमारा टाइम ऊपर हो गया हुआ है, अगर आप लोग करना चाहते हैं जो रहना चाहते हैं Kahoot के लिए, वो पहले सिस्टर नाइला एक दफा दुआ कर लें और उसके बाद फिर Kahoot स्टार्ट कर दें डायरेक्टली। मेरे ख्याल से 10 मिनट में हो जाता है। ठीक है? ओके, चलें, ठीक है, इंशाल्लाह। हम दुआ कर लेते हैं ताकि जो बच्चे लीव करना चाह रहे हैं, they can leave, and others who wants to participate in Kahoot, they can stay. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. آمين ثم آمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Now we move to our Kahoot, and let me share the screen with you. Bismillahir Rahmanir Rahim. Can you see the screen? Yes, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, आप लोग जल्दी से ज्वाइन करें ताकि हम फिर इसको स्टार्ट करें। और जो 1 मिनट है, इसमें अगर आपने कोई नई दुआ याद की है या जो बच्चे नहीं सुना पाए स्टार्ट में, वो अगर कोई दुआ अपना माइक खुद से ओपन करके आप अगर सुनाना चाहें तो आप सुना सकते हैं। ठीक है? क्योंकि शुरू में तो इतना टाइम नहीं होता कि सारे बच्चे पढ़ सकें, तो फिर एक बच्चा ही पढ़ता है या मैक्सिमम 2। तो अगर आप में से कोई सुनाना चाहे कोई दुआ, या अगर आज का कोई पॉइंट आपने नोट किया है तो ठीक है, आप ऐसा किया करें कि अपने पास कोई पेन पेपर। I know one. जी जनाब। Innamal amalu binniyat. वेरी गुड। और आपको पता है इसका मतलब क्या है? Yes. यस, व्हाट्स द मीनिंग? What we do, of our intentions. Okay, our intentions matter. What we do, that is based on intentions. यानी हम जो भी अमल करेंगे तो उसका उसकी बेस क्या होती है? हमारी इंटेंशन होती है। हमारी अच्छी इंटेंशन होगी तो ऊपर उसकी जो है फिर उसका हमें
ریوارڈ بھی اچھا ہی ملے گا. انٹینشن ڈیڈس آر بائی دیئر انٹینشنس. اوکے, اور اگر کوئی شیئر کرنا چاہے. ہمارے پاس کتنے بچے 14 نے جوائن کر لیا ہے. ہری اب اور کسی نے جوائن کرنا ہے؟ ادروائز آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ اٹ. بسم اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیٹ وی اسٹارٹ. ٹھیک ہے, آپ نے تھوڑا سا پچھلا جو ہے اس کو بھی جلدی سے اپنے ذہن میں فریش کر لینا ہے, اور پھر ہم کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیٹ اسٹارٹ. which is not a criteria for a good deed. چلیں, یہ تو ابھی ہم نے ریسنٹلی کیا ہے کہ کون سا کرائٹیریا نہیں ہے گڈ ڈیڈ کے لیے. انٹینشن ٹو پلیز اینڈ اوبے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. B is not necessary to be in accordance with the sunnah, and C, it should be according to sunnah, and the last option is both A and C. So which one is not correct? So now we've got 12 answers, 13 answers, 14. Okay, I guess there were 14 participants, so we skip. جی اوکے, آپ میرا خیال اس سے کنفیوز ہو گئے. ٹھیک ہے, the question was which is not a criteria. ٹھیک ہے, باقی سارا تو کرائٹیریا ہے. انٹینشن بھی ہونی چاہیے اور it should be in accordance with sunnah, یہ بھی ہونا چاہیے. اب نیکسٹ ہے true and false. The individual letters alif lam mim are الحروف المقطعات whose true meaning is only known by Allah subhanahu wa ta'ala. کہ یہ جو ہیں سورہ البقرہ کے سٹارٹ میں جو 3 لیٹرز آتے ہیں, انڈیویجول لیٹرز, حروف المقطعات, ان کا صحیح مطلب کس کو پتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کو یا کوئی اور بھی جانتا ہے؟ Is this true or false that the meaning is known only by Allah? Okay, very nice. MashaAllah, the true meaning is known by Allah only. Next is Surah Al-Baqarah introduces us with 3 different groups. Choose the one not mentioned in the beginning of Surah. Surah Al-Baqarah کے start میں ہمیں 3 groups کے بارے میں بتایا گیا ہے, اور ہم نے ان کو کئی بار کیا بھی ہے, پہلے بھی ریوائز بھی کر چکے ہیں. تو کون سے یہ گروپس جو ہیں, سوری یہاں پہ آپ کے پاس 4 گروپس دیے ہوئے, ان میں سے کون سا گروپ جو ہے وہ مینشن نہیں ہے سورہ بقرہ کے شروع میں؟ کرسچینس, ڈس بلیورس, ہپوکریٹس اور بلیورس. Okay, let's skip 14. جی کرسچینس تھوڑا سا کنفیوزنگ تھا میرا خیال سب کے لیے. ٹھیک ہے, اسٹارٹ میں بلیورس ہیں, پھر دین ڈس بلیورس کا ذکر آتا ہے, دین ہپوکریٹس. تو کرسچینس کا ذکر نہیں ہے. اینڈ دین نیکسٹ از اللہ سبحانہ و تعالیٰ sent Dash as a test who used to teach magic to the people in Babylon. جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کن کو ایز اے ٹیسٹ بھیجا تھا, لوگوں کے ٹیسٹ کے طور پہ, اور وہ لوگوں کو میجک بھی سکھایا کرتے تھے. Sorry, I thought there are 14 participants. Okay. چلیں اسکپ کر لیتے ہیں ہم اس کو. میرا خیال ہے 16 آنسرس آ چکے ہیں. Let's see. ہاروت اینڈ ماروت. ٹھیک ہے, حضرت سلیمان تو جادو نہیں سکھاتے تھے, اور آپ کو پتا ہوگا اس آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ جادو کفر ہے, تو حضرت سلیمان کیسے سکھا سکتے تھے؟ whom Allah subhanahu wa ta'ala made an imam and model for the people when he fulfilled the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. کس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام یا لیڈر بنایا تھا؟ ان سے کہا تھا کہ میں آپ کو لیڈر بناؤں گا. حضرت آدم علیہ السلام, was he حضرت نوح علیہ السلام, اور it was بنی اسرائیل, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام. کس کو کہا تھا اللہ تعالیٰ نے, کس کو بنایا اللہ تعالیٰ نے امام؟
چلیں دیکھتے ہیں. ویری نائس, ماشاء اللہ زیادہ تر بچوں نے کریکٹ آنسر کیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام, اور یہ آج ہی ہم نے پڑھا ہے نا. چلیں جی, نیکسٹ کوشچن ہمارا ٹرو اینڈ فالس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسکڈ ٹو ٹیک دا اسٹینڈنگ پلیس آف ابراہیم علیہ السلام ایز اے پلیس آف پریئر. Is it true or false? جی یہ ٹرو ہے. اور ابراہیم علیہ السلام, سوری آئی گیس آئی اسکپ دس, ابراہیم علیہ السلام نے جہاں پہ کھڑے ہو کے بنایا تھا نا خانہ کعبہ, he was standing on a stone and it is said that stone was brought from heaven. اللہ سبحانہ و تعالیٰ knows best. تو جس اسٹون پہ جب آپ کعبہ بنا رہے تھے تو جب اس کی دیواریں اونچی ہو گئی تھی تو اوپر تک مزید پہنچنے کے لیے آپ ایک اسٹون پہ کھڑے تھے, اور اسماعیل علیہ السلام he was passing on the stones. تو ابراہیم علیہ السلام جس اسٹون پہ کھڑے تھے that is known as, اس کا نام ہے مقام, اس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم, and that is made, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آرڈر کیا کہ اس کو پلیس آف پریئر بنا لیں. تو طواف کے بعد جو ہے اس جگہ پہ 2 رکعت نماز نفل ادا کی جاتی ہے. اینڈ ناؤ دیٹ اسٹون از, آپ کہہ لیں کہ انکیسڈ ان گلاس میں اس کو رکھا گیا ہے. اینڈ اٹ واز سیڈ دیٹ the mark of feet were visible. I don't know whether it's whether one can see now or not, but previously it was like this, کہ وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات جو تھے وہ دیکھے جا سکتے تھے, اور اس کو ایک گلاس کیس میں رکھا گیا ہے, اور لوگ وہاں پہ جاتے بھی ہیں, اور یہاں پہ جو ہے وہ 2 رکعت نماز نفل ادا کی جاتی ہے. The dua made by Hazrat Ibrahim alayhi salam and Hazrat Ibrahim alayhi salam and Ismail alayhi salam when they were raising the foundations of Kaaba. جب وہ کعبہ کی فاؤنڈیشن جب بنیادیں اٹھا رہے تھے تو کیا دعا کی تھی انہوں نے؟ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا انہوں نے دعا کی تھی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا انہوں نے دعا کی تھی ربی زدنی علما. کون سی دعا کی تھی انہوں نے؟ ویری نائس. ربنا تقبل, تقبل کا مطلب ہوتا ہے قبول کرنا. تو انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ ہم سے اس کو قبول کر لیں. چلیے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں پروفٹ یعقوب علیہ السلام ایڈوائزڈ ہز سنس ٹو, کیا ایڈوائز کی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے؟ یہ ہم نے بہت ڈیٹیل سے دیکھا تھا آج. کیا انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ جوز بن جاؤ, ڈونٹ ڈائی ایکسپٹ وائل یو آر مسلمس, فالو دا ریلیجن اللہ ہیز چوزن فار یو, اور بوتھ بی اینڈ سی آر کریکٹ. What is the option? A, B, C, or the last one? We got 16 answers. Skip. جی both B and C are correct. انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم اس حال میں مرنا کہ تم مسلمان ہو اور اللہ تعالیٰ کے ریلیجن کو فالو کریں. اللہ has chosen this for you. اس کے بعد نیکسٹ ہے ابراہیم علیہ السلام اینڈ اسماعیل علیہ السلام supplicated to Allah subhanahu wa ta'ala to send a messenger and this was accepted and Allah subhanahu wa ta'ala sent. جو دعا کی تھی انہوں نے ایک میسنجر کے لیے, اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا, اور اس کے نتیجے میں پھر کون سے پروفٹ آئے تھے؟ پروفٹ اسحاق علیہ السلام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور پروفٹ یعقوب علیہ السلام. جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا. الحمدللہ موسٹ آف یو ہیو آنسرڈ رائٹ. نیکسٹ از وٹ از مینٹ بائی دا ورڈ امامہ. امام کس کو کہتے ہیں؟ The one who is tested, the one who is followed, the one who is successful, the one who is commanded. اس کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ کہ مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں, آپ کو پتا ہوگا who is imam and what we are supposed to do. چلیے ہم اس کو اسکپ کرتے ہیں. جی the one who is followed, جس کی پیروی کی جائے, جس کو فالو کیا جائے. Next is true and false. The term Sibghat Allah means the religion of Allah, that is Islam. Is it true or false?
اس کا ہم اسکپ کرتے ہیں جی. اٹس ٹرو. الحمدللہ زیادہ بچوں نے صحیح آنسر کیا ہے. چلیے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں. لاسٹ کوشچن ہے دا میننگ آف ان. یہ تو بہت ایزی ہے, یہ تو آپ سب کو آتا ہوگا ہے نا. ان کا مطلب کیا ہے؟ بی کوئک. ارے اب چلیں جی, اس کا مطلب ہے if. انشاءاللہ سے یاد رکھنا آپ نے, ٹھیک ہے. if اللہ wills, انشاءاللہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا رزلٹ کیا رہا. اسید ہمارے پاس نمبر تھرڈ پوزیشن پہ, ایمان سیکنڈ, اور فرسٹ پہ کون ہے؟ عرفہ. ماشاءاللہ. I guess it's مناہل. I don't know. Ali and Fatma, they are runners up. ماشاءاللہ, بارک اللہ فیکم. آپ سب نے بہت اچھا پارٹیسپیٹ کیا, اور الحمدللہ بہت سارے بچوں نے کلاس میں بھی اور انہوں نے پوسٹر شیئرنگ میں. ٹھیک ہے, آپ لوگ جو بھی تھوڑا بہت بھی آپ یاد کریں, یا آپ لوگوں سے کچھ کہا جائے جب آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے, کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے whether you are learning or not. ٹھیک ہے, تو آپ کا ایک طرح سے ہمیں آپ کی طرف سے فیڈ بیک مل جاتا ہے. سو جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے علم اور عمل میں بہت زیادہ برکت ڈالے, اور آپ اچھے اچھے سیکھتے رہیں اور سکھاتے رہیں, سکھانے والے بنیں. چلیں دعا کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں آج کا اس سیشن کا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہ حافظ. Salam. Have a great day. اللہ حافظ. اللہ خیر. Allah Hafiz. اللہ حافظ. اللہ حافظ. Assalamualaikum. وعلیکم السلام. Allah Hafiz. وعلیکم السلام.